بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹائم ناؤ پاکستان کے ساتھ میں ہوں سلمان عثمان. آج ہم موجود ہیں ملتان میں اور بات کریں گے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. یہ ایک ایسی جو ہے این جی او ہے جو کہ مستحق اور غریب لوگوں کی ہمیشہ سے مدد کرتی ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو فیصل آباد, بہاولپور اور جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس میں بھی الخدمت کے جتنے بھی لاہور کے علاوہ جو ان کی کارکردگی ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا. تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ساؤتھ پنجاب کے جو صدر ہیں ڈاکٹر اشرف علی عتیق صاحب, اس کے علاوہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن ملتان بھی ہیں محمد احمد چغتائی. سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج ہمارے آپ نے سیگمنٹ میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا ساؤتھ پنجاب کے جو کہ صدر ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب سے. سر بتائیے گا کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے دوسرے بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو حکومت ہے ان کے بھی این جی اوز کی جانب سے جو کام چلتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی ایک ایسی این جی او ہے, ایک ایسا ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن جس نے ہمیشہ سے غریب اور مستحق لوگوں کی آگے پیش ہو کر جو مدد کی ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس ملک بھر کے اندر اور سارے ملک کی طرح ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی والنٹیئرس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کو گلی محلے سے لے کر جو ہے وہ اضلاع اور ساؤتھ پنجاب کے لیول پہ آرگنائز کر رہی ہے. اس وقت ساؤتھ پنجاب کے اندر یعنی پورے 7 ایریاز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا شیئر ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے اس وقت ساؤتھ پنجاب کے اندر ہمارے 3 ہاسپٹلز جو ہے وہ ورکنگ میں ہیں, جس میں رحیم یار خان کے اندر اس میں آرتھو ہماری اسپیشلٹی ہے. لیا کے اندر پچھلے 10 سال سے ہمارا ہاسپٹل چل رہا ہے, گائنی اس کی اسپیشلٹی ہے, بہت اچھی سروسز ہم دے رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ کھانیوال کے اندر ہمارا ہاسپٹل جاری ہے جو عوام الناس کی خدمت سر انجام دے رہا ہے. اس کے ساتھ کوئی 7 جو ہے ہماری ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, لیبز ہیں, جس میں ہماری لودھرا کے اندر ہے, بہاولپور کے اندر ہے, کوٹدو میں ہے, لیا میں ہے, اس طرح کھانیوال کے اندر ہے. اور ان میں سب سے بڑا ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہمارا ہیلتھ کے حوالے سے آئی کام ہے وہ ہے الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر ملتان, جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں. یہ ڈائگنوسٹک سینٹر اپنے 32 کلیکشن سینٹرز پہ ساؤتھ پنجاب کے مختلف ایریاز کے اندر اس کے ساتھ یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. اس وقت ملتان کے لوگوں کے لیے اس وقت ہمارا کو ڈیلی 500+ ڈیلی وزٹر ہے. اور جو ریلیف ہم دے رہے ہیں الحمدللہ وہ یہ ہے کہ جو بڑی لیبس ہیں ہمارے کنٹری کے اندر اسی سٹینڈرڈز کے ساتھ ہمارے ٹیسٹ ہیں. اور ریٹس کے حوالے سے جو ریلیف ہم دے رہے ہیں کہ اگر بڑی لیب جو ہے کسی ٹیسٹ کا 100 روپیہ چارج کر رہی ہیں تو ہم اسی ٹیسٹ کا اسی لیول کے ساتھ 35 to 40 روپیز چارج کر رہے ہیں. یہ ریلیف ہے جو ملتان کے لوگوں کو اور جہاں ہمارے کلیکشن سینٹر ہیں ان کو پبلک کو ہم دے رہے ہیں. اس طرح ہیلتھ کے اندر ہمارا ایمبولینس کی ایک سروس ہے جو ساؤتھ کے اندر کوئی 22 ایمبولینس کا ایک فلیٹ ہے ہمارے پاس جو مختلف اضلاع کے اندر کام کر رہا ہے. اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے جو مختلف یعنی اضلاع کے اندر مختلف ڈیزیز کے حوالے سے ہمارے ہیلتھ کے اسکریننگ کے اور کوئی ٹریٹمنٹ کے کیمپس جو ہے وہ سال بھر کے اندر جاری رہتے ہیں وقت کے ساتھ. دوسرا ہمارا بڑا شعبہ جو ہے وہ آرفن کیئر پروگرام ہے. اس وقت ساؤتھ پنجاب کے اندر ہمارے کوئی 1500 آرفن بچے ہیں جو ہمارے اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں. 1500 فیملیز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پیٹرن یہ ہے کہ اپر پنجاب اور گجرانوالہ آن ورلڈ اپر پنجاب اور KPK کی طرح یہاں ہمارے پاس آگوش سینٹر نہیں ہے ابھی ساؤتھ پنجاب کے اندر. البتہ آرفن کیئر پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ جو آرفن بچوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کی خدمت کرنے کا, جو اپنی ماؤں کے ساتھ بچے رہتے ہیں ان کے قریب ترین سکول کے اندر ہم ان کو انرول کروا دیتے ہیں. 5 سال سے لے کے 12 سال کی ایج کا بچہ ہم رجسٹر کرتے ہیں اور اس کو انٹر تک کی تعلیم تک جو ہے اس کا 4000 پر منتھ کے حوالے سے ہم اس کو سروس دیتے ہیں, جس میں اس کی ایجوکیشن ہے, اس کا گھر کے اندر کوئی تھوڑا خوراک کا کوئی بندوبست ہو جاتا ہے, اور کچھ چیزیں ان کی بچوں کی اور ان کی بچوں کی مدرس کی ٹریننگس کے لیے ان کو ہم سینٹرز پہ جمع کرتے ہیں.
آنے جانے کا ان کا کرایہ ادا کرتے ہیں، ٹریننگز کا کرتے ہیں، ان کی سال کے اندر 1-2 مرتبہ ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں. یہ وہ ساری سروسز جو ہیں ان کو بچوں کو ہم دیتے ہیں. انٹر کے پاس کرنے کے بعد جو بچہ میرٹ پر کسی کالج میں، یونیورسٹی میں آگے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرتا ہے، میرٹ پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم اسپانسرشپ اس کی جاری رکھتے ہیں. اس طرح تیسرا پروگرام ہمارا جو ہے بڑا جو چل رہا ہے وہ ہے کلین واٹر. کلین واٹر میں اس وقت ہمارے اسمال ہینڈ پمپس ہم لگاتے ہیں. ہم جو ہے کمیونٹی ہینڈ پمپ، جو بڑے ہینڈ پمپ اس طرح ہوتے ہیں، اور اس طرح سبمرسیبل پمپس لگاتے ہیں. ہم ٹینکیاں، ان کی واٹر ٹینک ساتھ انسٹال کرتے ہیں. اور اس میں بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے ساتھ 2000 پر آور کیپیسٹی کے ساتھ یہ ہم انسٹال کرتے ہیں. اس وقت یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ساؤتھ پنجاب کے اندر ہمارے کوئی 15+ جو ہے وہ انسٹال ہیں. ملتان کی بات کریں تو ملتان میں کارڈیالوجی سینٹر کے اندر، نشتر کے اندر، نشتر کے ایک بچیوں کا ہاسٹل ہے اس کے اندر، اور اس طرح ایک جو ہے معصوم شاہ روڈ پہ اور بستی خداداد کے اندر 5 ہمارے انسٹال ہیں. 6 مزید ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر، میں ڈاکٹر اشرف علی صاحب سے بات کر رہا تھا، محمد احمد چغتائی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ملتان کے صدر بھی ہیں. سر اب الخدمت کی جانب سے کیونکہ سردیاں ہیں، ونٹر پیکیج کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو آج بھی کوئی آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائے گا، باقاعدہ اس کی فوٹیج بھی چل رہی ہوگی کہ یہ گئے تھے یہاں سے دوسرے جو ہے تحصیل میں، دوسرے شہر میں بھی گئے تھے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے ونٹر پیکیج جو چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سردیوں، شدید سردیوں کا جب یہ اسپیل آیا تو ہم نے اس میں کوشش کی، اپنے ڈونرز کو بھی اس میں توجہ دلائی، ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے اس میں تعاون کیا ہمارے ساتھ. تو ہم اس ونٹر پیکیج کی مد میں ابھی تک کو ہم نے اس مہینے ڈیٹ کے اندر 350 بستر جو ہیں وہ مستحق لوگوں تک ہم نے پہنچائے ہیں، جس میں ایک مکمل سردیوں کا بستر ہے، اس میں مطلب گدا ہے، اس کی رضائی ہے، اس کی چادر ہے، اس کا تکیہ ہے، مطلب ایک مکمل پیکج ہم نے دیا ہے. آج بھی ہم نے شجاع آباد میں جو اپنا کیا ہے وہ ہمیں 50 لوگوں کو ہم نے یہ تقسیم کیا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہیں، وہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھی جو ہیں مختلف علاقوں میں، ہم ان کے ذریعے ویریفائی کراتے ہیں کہ ان کی انٹائٹلمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی وہ انٹائٹلڈ ہیں، ہم ان کو پھر انلسٹ کر کے ان کا پورا ڈیٹا اپنے پاس رکھ کے اور ان کو باقاعدہ ہم جو ہے بلا کر یہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا کہ بھی یہ آرفن کیئر میں جو ہم کرتے ہیں، اس میں بچوں کا پورا میڈیکل فالو اپ بھی ہم جو ہے کرتے ہیں. کیمپس کی صورت میں مکمل ہمارا ایک ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو ان کی ساری جو ہے وہ ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ہم ان کو ایگزامن کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. ساری چیزیں یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس میں. اچھا سر، کووڈ-19 کے دوران جو خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن بھی تقسیم کیا گیا تھا، اب تک جو ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کووڈ-19 دوبارہ سے جو ہے اس کی لہر میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا کہیں گے کس طریقے سے جو ہے کس طریقے سے ساؤتھ پنجاب میں اور خصوصاً ملتان میں آپ نے کام کیا ہے؟ اس میں کووڈ کے حوالے سے جب اس کی کووڈ کی پہلی لہر آئی تھی تو اس میں سب سے پہلا جو تھا بڑی ایک تو ہر طرف سراسیمگی تھی، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنی کوشش یہ کی کہ یہاں پر ہم نے ماسک جو تھے تقریباً 90,000 ماسک ہم نے اپنے اس ڈسٹرکٹ میں بنوا کے فری تقسیم کیے. لوگوں کو اس کی کورونا کی آگاہی مہم ہم نے کی، اس میں ان کو ہم نے جگہ جگہ لوگوں کو جا کے بتایا کہ یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس کی حفاظتی تدابیر ہے، ماسک کا استعمال کیا. پھر اس کے بعد جو ہم نے امیڈیٹلی جو کام کیا 1122 جو تھا ہمارے پاس، جو اس میں سروسز دے رہے تھے کیمپس کے اندر اور دائیں میں، ان کی طرف سے یہ آیا کہ ہمارے پاس حفاظتی کٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس سامان نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے ان کو ایک پیک کیا، ان کو پی پیز دیں، ان کو ماسک دیے، ان کو سینیٹائزر تقسیم کیے. اور ہمارے پاس اس وقت جو ایمبولینس تھی ملتان کے اندر 3 ایمبولینسز تھی، وہ ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دی تھی کہ بھی آپ ان سے، اور وہ پوری اس 4-6 مہینے کی ڈیوریشن میں وہ ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. راشن میں ہم نے یہ کیا کہ تقریباً کو ہم نے 2.25 کروڑ روپے جو تھے اس میں ہم نے راشن تقسیم کیے بلا تخصیص. ہم نے یہ نہیں کیا کہ بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی میں ہم کرسچنس کے پاس بھی گئے، ہم ہر کمیونٹی میں جا کے جہاں جہاں لوگوں کو ہمیں محسوس ہوتا تھا، ظاہر ہے ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا، بڑا ڈرا بیک تھا، لوگوں کے کام بند ہو گئے تھے، تو جہاں تک ہماری کوشش ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بھی
ہم نے جو تھا اس کی شفافیت کو رکھا. ہم نے اپنے وسائل سے جہاں تک کام کر سکتے تھے ان لوگوں کی تصدیق کی, باقاعدہ ان کا سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھا, اور ہم نے ان کو راشن کے پیکس ہم دیتے رہے وقت وقت. اچھا سر, احمد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے اس میں ایڈ کروں گا کہ پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر کووڈ کے حوالے سے اویئرنیس کمپین میں اور سینیٹیشن کی مہم جو اداروں کے حوالے سے اور جو ہے فوڈ پیکیج کے حوالے سے ریلیف کا جو کام ہے, اس میں ساؤتھ پنجاب کے اندر کوئی 8 کروڑ پلس کی ایکٹیویٹی ہماری یہ پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر. میں نے تو صرف ملتان ڈسٹرکٹ کا وہ ہوتا ہے, یہ ہم نے ملتان ڈسٹرکٹ میں یہ. اچھا اشرف صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی جہاں پہ ہم موجود تھے آپ نے باقاعدہ وہ فوٹیج بھی ہمارے اس پہ چینل پہ چل رہی ہوگی کہ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے یہاں پر ملتان میں بڑی اچھی مشینریز ہے, اور اس میں کیا کیا مشینریز ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا. اور دوسرا یہاں ملتان کے علاوہ جو آپ کے دیگر شہر ہیں قریب یا ملتان جو ضلع کے اندر جس شہر میں یا تحصیل میں لوگ ہیں وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر کے آئیں اور کیا ان کو بینیفٹس وغیرہ ملیں گے خدمت کی لیبس کے اندر. میں شارٹ کرتے ہوئے کہ اس وقت جس ڈائگنوسٹک سینٹر الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر ملتان میں ہم بیٹھے ہیں, یہ اس وقت تمام انسانی بیماریاں جو بھی اس وقت ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے ٹیسٹ الحمدللہ یہاں پہ پرفارم کیے جا رہے ہیں. اور اس کے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 32 کلیکشن سینٹرز ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے مختلف تحصیل ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. وہاں سے بھی ہماری کلیکشن سیمپل کلیکشن ہو کے اس لیب میں آتے ہیں, اور ود ان ڈیو ٹائم یہاں سے ٹیسٹ ہونے کے بعد پیشنٹ کو ان کی رپورٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. میں اس کے سے آگے بڑھتے ہوئے جو پرٹیکولر اس ڈائگنوسٹک سینٹر میں جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ ہم بڑے ڈسکاؤنٹڈ اور ریلیف افورڈیبل ریٹس کے اوپر کوالٹی ٹیسٹ کی سروس جو ہے پبلک کو مہیا کر رہے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ, اسی شعور کے ساتھ, اسی عزم کے ساتھ ملتان کے اندر جیسے دن میں آپ نے وزٹ کیا, الخدمت ہسپتال ہمارا زیر تعمیر ہے, جو ساؤتھ پنجاب کا ہمارا الخدمت کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جس میں اس وقت ہمارے پاس 5 ایکڑ زمین ہے اس کی, اور اس کا اوور آل 500 بیڈ ہاسپٹل ہمارا پلان ہے, جس کی فیز 1 جو ہے جو 78,000 مربع فٹ کورڈ ایریا کے ساتھ اس کا ڈاؤن ہو گیا ہے, اس کی فنشنگ کا کام جاری ہے, اور اس کے اندر ہمیں تمام ہاسپٹل سروسز پلس 110 بیڈز جو ہے اویلیبل ہو جائیں گے. اس کے گراؤنڈ فلور کو ہم فنش کر کے بہت جلد اس کا اناگریشن کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ, جس کے اندر ہمارا OPD اور ایمرجنسی 2 سروسز ہماری آپریٹیو ہو جائیں گی, اور آفس بلاک ہمارا تیار ہو جائے گا. اس وقت اس پہ ہم کوئی جگہ سمیت ہمارا کوئی 23 کروڑ روپیہ کے ایکسپنس آ چکے ہیں, اور پورے ہاسپٹل کو آپریٹ کرنے کے لیے کم و بیش کو ہمیں کوئی 16-17 کروڑ کی مزید ضرورت ہوگی. لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ گراؤنڈ فلور ہماری فنشنگ کے قریب پہنچا ہوا ہے, اور بہت مستقبل قریب میں بہت یعنی ودن 1.5 منتھ اور سو جو ہے ہم اس کی اناگریشن کی کوشش میں ہیں. اچھا احمد صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ ملتان میں آپ کی الخدمت کی کتنی ایمبولینس کام کر رہی ہیں, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے پیشنٹ کو لے کر آیا اور جو لے کر جایا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس اس وقت ملتان میں ڈسٹرکٹ کے پاس 3 ایمبولینسز ہیں, جس میں مینلی ایک کارڈیولوجی میں ہم نے اسٹینڈ بائی رکھی ہوئی ہے, ایک ہماری یہ چلڈرن ہاسپٹل میں ہوتی ہے, اور ایک دوسرے اس میں ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارا UN نمبر ہے جس طرح 1122 کا ہے, ہمارا بھی ایک کنٹرول روم ہے. وہاں سے مطلب اگر ہمیں وہاں سے کال آئے یا ہمارے جو بندے مختلف جگہوں پر ہیں وہ کوآرڈینیٹ کر کے ان سے ہم نے ہمارا جو ڈرائیورس ہیں یا ان کو ہم نے کیا ہوا ہے, وہاں سے ہم لے کر, تو وہاں بھی ایمبولینس کے ضمن میں بھی ہم الحمدللہ جو مارکیٹ میں جو لوگ باہر ظاہر ہے سینکڑوں ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ریٹ وہاں بھی پر بھی ان سے جو ہیں وہ تقریباً آدھے سے بھی کم ہے. تو یہ ہم ان کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں جو مطلب ہمارا جو نمبر ہے ایمرجنسی کا کالنگ کا وہ 1023 ہے 1023. یہ ہمارا آل اوور الخدمت کا کنٹرول کا ہمارا یہ نمبر ہے جو مرکز سے مانیٹر ہوتا ہے, اور ہمارے پاس بھی اس کا
मॉनिटरिंग और उसका चेक मौजूद है। अच्छा सर, मैं आपसे डॉक्टर साहब, आपसे अशरफ साहब से बात करूंगा कि क्या कहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को, आखिर में कोई पैगाम आप दोनों देना चाहते हैं? बस तमाम वो अहबाब, तमाम वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं और जहाँ तक बात पहुँचे, उन सब से ये गुजारिश है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर देता है कि महरूम लोगों के हकूक़ की अदायगी की जाए। न सिर्फ अदायगी की जाए बल्कि महरूम लोगों की, कमज़ोर लोगों के हकूक़ की अदायगी को एक तहरीक बनाया जाए। और अल-खिदमत फाउंडेशन इसी चीज़ को, हकूक़ की अदायगी को एक तहरीक बनाने का जज्बा है, उसी के लिए हमारी टीम काम कर रही है। इसलिए मैं तमाम हज़रात से कि वो जो भी कंट्रीब्यूशन अपने माल का, वक्त का, ये करने का काम है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐन हुक्म है, उसको मतलूब है और उसकी रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। तो इसमें सब लोगों की शिरकत की, हमें कौम के तौर पर जो है वो बग़ैर किसी तफरीक के जो है इसके अंदर जो है अपना हिस्सा डालने की मैं अपील करता हूँ सबसे कि इसको एक हकूक़ की अदायगी को एक तहरीक बनाया जाए ताकि मुआशरे के अंदर देने वाले तो लेने वालों को ढूंढते फिरें। हमें वो मंजिल हासिल करना है, हम उसी शऊर के साथ काम कर रहे हैं, उसी अज़म के साथ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल-खिदमत फाउंडेशन साउथ पंजाब के सदर जो थे डॉक्टर अशरफ अली अतीक साहब भी थे, इसके अलावा जो कि मुल्तान के सदर थे मोहम्मद अहमद चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इसके अलावा आपके सामने फुटेज भी चल रही है कि अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में किस तरह काम कर रही है। कोई भी आंधी हो, तूफ़ान हो या कोई ज़लज़ला हो तो अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से हर तरीके से ताउन किया जाता है। हम भी मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त करेंगे अपने सेगमेंट के ज़रिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सेगमेंट देख रहे हैं, कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका बैंक अकाउंट नंबर, हर चीज़ जो है हमारी स्क्रीन पर बाकायदा से चल भी रही है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई विजिट करके कोई डोनेशन देना चाहता हो या कोई किसी किस्म की जो इनके साथ हेल्प करना चाहता हो, जो गरीब आवाम यहाँ पर आती है, तो आए अल-खिदमत फाउंडेशन मुल्तान के अंदर आकर इनका जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो भी विजिट करें। इसके अलावा मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त है बार बार कि वो इनके साथ ताउन करें ताकि बाआसानी हर गरीब और मुस्तहक़ अफराद की मदद हो सके। उम्मीद है आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दूसरे सेगमेंट में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा टाइम नाउ पाकिस्तान। मुझे और डॉक्टर अशरफ अली अतीक साहब और मोहम्मद अहमद चुगताई साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।